اگست سن 1096 کہ جب عیسائی دنیا کے اس دور کے سب سے بڑے لیڈر مطلب کہ پوپ اربن II کے آرڈر پر یورپ سے لگ بھگ 1 لاکھ سے بھی بڑا لشکر اپنے سر پر موت کا کفن باندھ کر نکل چکا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے نکلنے والے اس لشکر کی زبان پر نعرے تھے، جبکہ دماغ میں ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے اس بیت المقدس کو چھیننا کہ جس شہر کو 500-550 سال پہلے اسلام کے دوسرے خلیفہ مطلب حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ صلیبیوں کا یہ لشکر کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پروفیشنل اور طاقتور بھی تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس فوج کے اندر فرانس، جرمنی، اٹلی اور انگلینڈ جیسے لگ بھگ یورپ کے سبھی میجر علاقوں سے یہاں کے جو ماہر کمانڈرز تھے، مشہور کمانڈرز تھے، ان کو شامل کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی اپنی جو وفادار فوجیں تھیں، جو پروفیشنل آرمیز تھیں، وہ بھی شامل ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے یہ فوج اب یورپ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے راستے میں پڑنے والے علاقوں کی فوجیں ان کو جوائن کرتی جا رہی تھیں۔ پلان کے مطابق اس پوری صلیبی فوج کو سب سے پہلے قسطنطنیہ مطلب آج کے استنبول شہر میں پہنچنا تھا، اور وہاں سے ہی پھر کشتیوں کے ذریعے سے مسلم دنیا میں انٹر کرنا تھا۔ تو جب یہ پورا لشکر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اور پورے یورپ کو کور کرنے کے بعد قسطنطنیہ پہنچا تھا، تو اس کی تعداد 1 لاکھ کا نمبر پار کر چکی تھی۔ اس کے اندر سب سے زیادہ تو پیدل دستے تھے، کچھ ہزار گھڑ سوار بھی تھے، اور ہاں عورتوں اور بچوں سمیت بے شمار عام لوگ بھی تھے۔ پوپ اربن II کے جن کے دماغ سے ہی یہ صلیبی جنگ کا آئیڈیا نکلا تھا، وہ خود تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر ہاں اپنی جگہ پر انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیج دیا تھا، جس سے اب ہوتا یہ تھا کہ اس فوج کے اندر یورپ کے جو الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے، وہ ویسے تو فیصلے کرنے کے لیے آزاد تھے، اپنے حساب سے ہی آگے بڑھا کرتے تھے، جنگی پلاننگ کیا کرتے تھے، مگر اگر ان تمام کے بیچ کسی میٹر پر بات نہیں بنا کرتی تھی اور اختلاف ہو جایا کرتا تھا، تو پھر پوپ کی طرف سے بھیجے گئے اسی بندے کی سنی جاتی تھی۔ دوستو، صلیبیوں کا یہ لشکر جب قسطنطنیہ پہنچا تھا تو اس کو یہ امید تھی کہ یہ تو عیسائی دنیا کے اتنے بڑے اور پاک مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا ایسٹرن رومن امپائر یا جس کو بیزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں، اس کی راجدھانی قسطنطنیہ میں بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ صلیبی فوجیوں کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کے عام لوگ ان سے کافی ناراض اور روٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، مانو وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایسا اسی پیپل کروسیڈ کی وجہ سے تھا کہ جس کی کہانی ہم اپنی اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ کیسے ان لوگوں سے بھی پہلے یورپ سے نکلنے والی صلیبیوں کی ایک چھوٹی فوج کہ جو یروشلم فتح کرنے جا رہی تھی، وہ مسلم دنیا اور یروشلم تو چھوڑیے بلکہ یورپ کے اندر ہی دنگے فساد کرنے لگی تھی۔ تو یہاں کے عام شہریوں کے دماغ میں یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ کہیں پہلی والی فوج کی طرح یہ مین صلیبی فوج بھی قسطنطنیہ کے اندر لوٹ پاٹ یا قتل عام وغیرہ نہ کرنے لگے۔ خود بیزنٹائن امپائر کے حکمران